جی السلام علیکم ناظرین اولاد کے لیے اور فولاد کے لیے کدو کے بیج بہت ہی کمال چیز ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کدو کے بیج۔ اللہ پاک کا ایک بہت ہی نایاب اور قیمتی تحفہ ہے، اور یہ اس کے جو مین افعال ہیں نا، وہ ہیں ہمارا جو یورینری ٹریک ہے، پیشاب کا جو نظام ہے، جو گردے سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ تک آتا ہے، جہاں سے خارج ہونا ہے وہاں تک، اس سارے افعال میں کدو کے بیج کے جو افعال ہیں وہ کمال ہیں، اور اسی میں ہی آگے اولاد بھی ہے، اسی میں ہی آگے بہت کچھ ہے۔ اب اس سارے سسٹم میں بہت کچھ آ جاتا ہے، وہ چاہے گردے ہو، گردے کی پتھری ہو، وہ چاہے پروسٹیٹ گلینڈ ہو، وہ انلارجمنٹ ہو یا سکڑنا ہو یا بڑھنا ہو۔ پروسٹیٹ کا مردوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، بڑھنا یا کم ہونا، تو یہ جو ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ پھر مثانے کی انفیکشن بھی، اس کی نالی کی انفیکشن بھی، اس میں پتھری بھی، یہ سب کام جو ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا جو تولیدی خلیے ہیں، پھر اولاد کے حصول میں بھی اسی نظام کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو ہم باری باری ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر گردے میں کوئی پتھری ہے، کوئی کنکریاں ہیں، کوئی ذرات ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کدو کے جو مغز ہیں، کدو کے بیج کا مغز 50 گرام لے لینا ہے۔ سبز پکھڑا عام مل جائے گا، کسی بھی پنساری سے مل جائے گا، اسے کہنا ہے پیلے والا نہ دے، سبز والا دے۔ سبز پکھڑا لینا ہے اس سے، وہ بھی 50 گرام لے لیں۔ اور خربوزے کا جو مغز ہے، خربوزے کے بیج کا مغز، وہ بھی 50 گرام لے لیں۔ ان سب کو گرائنڈ کر لیں، ان سب کو 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور بلینڈر میں ڈال دیں اور اچھی طرح شیک کریں۔ جب اس کا شیک بن جائے گا تو اس کو چھان لیں۔ چھان کے صبح شام خالی پیٹ آپ نے وہ پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گردے کے اور مثانے کے جو انفیکشن ہے، پتھری ہے، اس کے آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ یہاں سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن جو مریض، جو لوگ ڈائلسس پہ جا چکے ہیں، یعنی ان کا معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے، وہ لوگ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر اس کو استعمال کریں، کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ خاصا بگڑ چکا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے، یہ ڈائلسس والے بگاڑ سے پہلے والے مرحلے تک کا ہے۔ ابھی یعنی گردے فیل نہیں ہوئے ہیں، تو فیل ہونے سے بچانے کے لیے یہ آپ کو بڑا کام دے گا۔ پھر ایک چھوٹی سی اور ٹپ لے لیں ہمارے بچوں کے لیے۔ وہ بچے جو آج کل فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، وہ بچے جو سبزی اور پھل نہیں کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پیشاب انہیں رک رک کے آتا ہے، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 50 گرام کدو کے بیج جو ہے وہ آپ نے انہیں دے دینے ہیں۔ انہیں کہنا ہے کہ سارے دن میں چند دانے کر کے، تھوڑے تھوڑے کر کے وقفے سے سارے دن میں آپ نے کھا لینے ہیں، تو ان کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس دوران انہیں کہنا ہے کہ اگر انہیں پیشاب آ جائے تو اس کو روکنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھیل میں مگن ہے، کسی اور کام میں مگن ہے تو اس میں پیشاب روک کے بیٹھے رہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے تو ان کو جو ہے یہ ان کو جانا ہے، جا کے پیشاب ضرور کرنا ہے۔ تو اب سب سے اہم مسئلہ بے اولادی کا۔ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے نیک اور صالح اولاد دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کو نہیں دی ہے وہ اللہ پاک سے دعا کریں اور یہ نسخہ استعمال کریں۔ جن کو اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کے 2 مراحل ہیں۔ ایک کہ ان کو وہ اپنا یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس میں انہیں پس آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو جو ہے نا، ان کو بے اولادی کا سامنا ہے، تو ان کو وہ اپنی دوسری جو کیمیکل والی ادویات ہیں وہ چھوڑ کے وہ یہ والا نسخہ آزما لیں۔ انشاءاللہ یہ جو قدرتی اللہ پاک نے حل دیے ہوئے ہیں نا، جو ادویات بتائی ہوئی ہیں، جو خوراک اتاری ہوئی ہے، اس سے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، انہیں کسی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ 50 گرام چاروں مغز مکس لے لیں اور اس کو آدھا کر لیں، 25 گرام صبح، 25 گرام شام۔ اس کو 1 گلاس پانی میں مکس کریں
پانی میں ڈالیں، گرائنڈ کریں اور اس کو پی لیں صبح شام، تو انشاءاللہ ان کی یہ جو یورین میں جو پس آ رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور 95% جو بے اولادی کے شکار افراد ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کا تو یہیں سے ہی بڑے آسان سی اس ٹپ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب آ جائیں کہ اگر تو ان کا تولیدی خلیوں کا مسئلہ ہے، سپرمز کا مسئلہ ہے، اور خواتین میں ایگز کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، چاروں مغز 50 گرام لے لینے ہیں، پھر اس میں کدو کے جو مغز ہیں بیج وہ 50 گرام ایڈیشنل لے لینے ہیں، ایکسٹرا لے لینے ہیں، وہ اس میں شامل کریں۔ اس کے بعد سفید موسلی 50 گرام لے لیں، سفید موسلی عام مل جائے گی، کسی بھی پنساری سے مل جائے گی انہیں۔ اس کے بعد سالب مصری، عام مصری نہیں، سالب مصری، وہ بھی 50 گرام لینی ہے، پھر یہ بھی انہیں پنساری سے مل جائے گی۔ اس کے بعد لاجونتی، لاجونتی یہ بھی پنساری سے ملے گی، یہ بھی عام مل جاتی ہے۔ اب یہ جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ ہیں مہنگی، سستی نہیں ہے، کسی اعتباری پنساری سے آپ نے لینی ہے۔ تو اب یہ لے کے ان کو اچھی طرح آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ اس کا جو مرکب ہے امیزہ جو ہے یہ پاؤڈر اپنے پاس کسی جار میں سنبھال لیں۔ اس کے بعد یہ جو پاؤڈر ہوگا 1 کھانے کا چمچ صبح، 1 کھانے کا چمچ شام کو گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے، خالی پیٹ لینا ہے، یعنی کھانے سے پہلے یہ آپ نے لینا ہے، اور میاں بیوی دونوں نے لینا ہے، اور 3 مہینے تک آپ نے لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا، اور جب بھی آپ اس کو استعمال کریں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں، اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب اس میں 2-3 احتیاطیں بھی کرنی ہیں۔ احتیاط نمبر 1 کہ آپ نے قبض نہیں ہونے دینی، کسی صورت قبض نہیں ہونے دینی ہے، وہ چاہے آپ پھلوں کے ساتھ مینیج کر لیں، فائبر والی خوراک کے ذریعے مینیج کر لیں، اسبگول کے چھلکے سے مینیج کر لیں، کسی بھی صورت میں قبض آپ نے نہیں ہونے دینی ہے۔ اور قبض کی جو بڑی وجہ ہے وہ میدا ہے، کوشش کریں کہ میدا کم سے کم چل جائیں، چھوڑ ہی دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 مہینوں میں آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، آپ کو ضرور اللہ پاک اولاد سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اب آ جائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ یہ مہنگی ہے، اس میں آپ نے اعتباری پنساری سے لینی ہے، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی اعتباری پنساری ہے تو بہترین ہے وہاں سے لے کے خود بنانی ہے آپ نے اپنے سامنے، اور پھر استعمال کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کے نزدیک کوئی یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو آپ خالص آن لائن سے بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے بنی ہوئی نہیں منگوانی ہے، وہ بنانی آپ نے خود ہے، وہاں سے یہ چیزیں آپ منگوا لیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ کدو کے بیج ہے، سالب مصری ہے، لاجونتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ خالص آن لائن سے بھی منگوا سکتے ہیں، بنانی آپ نے خود ہے اور استعمال کرنی ہے۔ کدو کے بیجوں کا ایک اور بڑا کمال فائدہ ہے کہ وہ میری بہنیں، وہ بیٹیاں جو حاملہ ہیں، وہ اگر اپنے دوران حمل 50 گرام کدو کے بیج وقفے سے روزانہ کھا لیں تو انشاءاللہ ان کو جو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہوگی۔ یعنی اگر اس میں کوئی پیدائشی معذوری ہو سکتی ہے، کوئی اپاہج ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ہڈیوں کا ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، اس طرح کے جو نقائص ہیں انشاءاللہ ان کے بغیر اللہ پاک انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ اس حد تک قیمتی چیز ہے، تو انہیں معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں کہ جو بہنیں، جو بیٹیاں جو حاملہ ہیں وہ یہ ضرور استعمال کیا کریں، 50 گرام روزانہ وقفے سے تھوڑا کر کے کھاتی رہیں، بس اپنی روٹین کی ڈائٹ لیں، ساتھ یہ اس میں ایڈ آن کر لیں۔ اس کے بعد وہ خواتین جو اب اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ ان کو حیض کی بندش ان کی شروع ہو گئی ہے، مینوپاز سنڈروم اسے کہتے ہیں، تو اب اس عمر کو آ گئی ہیں کہ اب ان کا وہ ماہواری کا سلسلہ اب رک گیا ہے، تو اب اس کی وجہ سے ان کا جو ہارمون کا نظام ہے وہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔
ابھی اس میں بے ترتیبی آ رہی ہے. اچانک انہیں گرمی لگنا شروع ہو جائے گی, اچانک انہیں ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی, چڑچڑا پن آ جاتا ہے ان میں اچانک انہیں پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, ان کے اس میں موڈز میں سوئنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس ہارمون کا توازن خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اچانک ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ بھی 50 گرام جو کدو کے بیج ہیں یہ اپنی غذا کا حصہ بنا لیں. وہ روزانہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے 50 گرام انہوں نے پورے کرنے ہیں پورے دن میں. وہ اپنے سامنے رکھ لیں, آتے جاتے مختلف کام کرتے ہوئے تھوڑے سے کھا لیا کریں, 50 گرام ان کے پورے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ان کا یہ جو ہارمونز کا توازن بگڑ گیا وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ وہ مرد حضرات جن کی عمر تھوڑی بڑھتی ہے تو ان کو پیشاب رک رک کر آتا ہے, پیشاب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ان کا. پھر ان کا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یا کچھ مردوں کا سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے بھی اپنی ڈائٹ میں کدو کے بیج جو ہیں یہ شامل کر لینے ہیں. 50 گرام روزانہ وقفے وقفے سے کھاتے رہیں. اگر عصر کے ٹائم پہ آپ اس کو کھا لیں تو یہ آپ کے جسم کی ساری ضروریات بھی پورا کر دے گا. آپ اپنے باقی کام کر رہے ہیں, آپ نے اپنے آفس میں ایک مرتبان میں آپ رکھ لیں, اس میں سے 50 گرام کا اندازہ کر لیں اور وہ ایک پرچ میں ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور وہاں سے اٹھا اٹھا کے منچنگ کرتے رہیں. تو ان کا پروسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں زنک پایا جاتا ہے, تو یہ مردوں میں ٹی ایس ٹی ہارمون جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ کھانا شروع ہوں گے تو اس میں جو موجود زنک ہے وہ اس ٹی ایس ٹی ہارمون کو کم کر دے گا, اس کو کم کرے گا, اور جو ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون ہے جسے کنگ آف آل ہارمونز کہتے ہیں, مردانہ ہارمون بھی کہتے ہیں, اس کا لیول بڑھانا شروع کر دے گا. اور اس کی وجہ سے جہاں پہ آپ کو طاقت اور قوت ملے گی, آپ کی مردانگی میں اضافہ ہوگا, وہاں پر آپ اس پروسٹیٹ جیسے جو مسائل ہیں ان سے بھی آپ نجات پا لیں گے. پیشاب کی نالی کے جو دوسرے مسائل ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے. پھر آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, بہت سے دباؤ ہیں, اس میں ہمارا معاشی دباؤ سب سے اہم ہے. اس کے علاوہ صحت کے مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, اور بہت سارے جاب کے مسائل ہیں, بہت سارے دباؤ کا ہم شکار رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس بھی ویسی نہیں رہتی ہے. ہر وقت ایک سٹریس رہتا ہے, ایک چڑچڑا پن رہتا ہے. تو اب ان لوگوں کو کیا کرنا ہے, 3 بڑے چمچ کدو کے بیج کے 3 ہفتے تک روزانہ کھانے ہیں. 3 بڑے چمچ آپ اپنے پاس رکھ لیں, منچنگ کرتے رہیں. یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں, آدمی بھی کر سکتے ہیں. منچنگ کرتے رہیں, وقفے وقفے سے کھا لیں. آپ نے 3 چمچ روزانہ ختم ضرور کرنے ہیں, 3 بڑے چمچ کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں, رائس سپون بھی جنہیں کہتے ہیں. تو آپ نے یہ 3 ہفتے روزانہ کھانے ہیں. اس میں ایک اہم کمپوننٹ پایا جاتا ہے جسے کرپٹوفین کہتے ہیں. ہمارے دماغ میں پائے جانے والے ایک ہارمون سیروٹونین کو, اس کی افزائش کو بڑھا دیتا ہے. اب جب اس کی افزائش بڑھے گی نا تو ہماری توجہ دینے کی صلاحیت بڑھ جائے گی, ہمارا دماغ پرسکون ہو جائے گا, ہمارا موڈ بہتر ہو جائے گا, چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا, بے خوابی جو ہے وہ اس سے نجات مل جائے گی. ہمیں ایک ہلکا پھلکا اور فرق کا احساس ہوگا. اور یہ کوئی مہنگی آئٹم نہیں ہے, سستی آئٹم ہے, لیکن اس میں فائدے بے بہا ہیں. آپ اس کو اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کا ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ کریں کہ 2 قسم کے تیل لے لیں, ایک کدو کے بیجوں کا تیل لے لیں اور ایک روغن ببونا, یہ بھی آپ کو کسی پنساری سے مل جائے گا. دونوں ہم وزن لے لیں. ہم وزن لے کے ان کو اپنے پاس مکس کر کے رکھ لیں ایک شیشی میں. اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ اس کا 1 چمچ یا 2 چمچ لے لیں, اس کو تھوڑا سا گرم کریں اور گرم کر کے جو کنپٹیاں ہیں نا اس کی مالش کریں, ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مالش کریں, اور جو پاؤں کے تلوے ہیں ان کا جو خم ہے, کرو ہے جو, اس کی مالش کریں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنی پرسکون نیند آئے گی, آپ کا جو ہے موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا جو سٹریس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور آپ کو بڑی راحت کا احساس ملے گا. تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.